علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری بیان کا موضوع ہے دشمنان رسول کا انجام۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ محبوب خدا، فخر دو جہاں، سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے طواف میں مصروف ہیں۔ سردار کائنات کی سردار ملائکہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کافر لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت فرمائی۔ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ولید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا۔ محبوب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبرائیل تو نے کیا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولید سے کفایت کر گئے۔ اتنے میں اسود بن مطلب وہاں سے گزرا۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسود بن مطلب ہیں۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ محسن کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود بن مطلب بھی کفایت کر گئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آقائے دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کفایت کر گئے ہیں۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ سے کفایت کر گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیروں کے تلووں کی طرف اشارہ کیا۔ سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کی، محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کفایت کر گیا ہے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یوں ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص کے پاس سے گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پاؤں پڑ گیا، جس سے خفیف سا زخم ہو گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ خون جاری ہو گیا اور ولید اس زخم کو روتا پیٹتا مر گیا۔ اسود بن مطلب کا حال یوں ہوا کہ ایک ککر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو زور زور سے بلانا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے پریشان ہو کر کہا، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اسود بن مطلب بچاؤ بچاؤ کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن یغوث پر یہ گزری کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑی اور اس اذیت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حارث کا انجام تو عبرتناک ہوا کہ دفعتاً پیٹ میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پخانہ نکلنا شروع ہو گیا۔ جس طرح مرزا دجال کے دونوں راستوں سے نجاست نکل رہی تھی، اسی حالت میں جہنم واصل ہوا۔ عاص بن وائل کا حشر یہ بنا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے نے کود کر کہا، جا کم بخت، دفع ہو، مجھ پر کیوں چڑھا بیٹھا ہے؟ گدھے نے اس کو نیچے پھینک دیا اور وہ کسی خاردار گھاس پر جا گرا، جس سے اس کے پاؤں میں ایک معمولی سا کانٹا چبھ گیا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جانب نہ ہو سکا اور یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ چشم کوری چھوڑ کر تعصب کا زہر تھوک کر بغور دیکھو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخیوں کرنے والوں کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ ہم تحفظ ختم نبوت کے ادنیٰ سپاہی یہ عبرتناک داستان سنا کر عبرت پکڑنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ انہیں قصہ کہانیاں مت سمجھو، یہ عبرت کے انجام کا منظر ہے۔ کسی کا تعصب، کسی کی کم عقلی، کسی کا جاہل پن، کسی کی شق العقلی دور کرنے کے نور ریحان بخش دے تو ہم سمجھیں گے کہ فلم کے شقوں کا نذرانہ درگاہ عالیہ میں قبولیت کا شرف پا چکا ہے۔
مگر تمہیں تمہارے تعصب نے بزرگوں کی تحریر کردہ کتابوں سے نفرت دے کر گستاخیاں کرنا سکھا دیا۔ یہ بہت برا ہے۔ تم اپنا ہی گھٹولا بے ایمان کی تحریروں کو پڑھ کر منصف مزاجی سے غور کرو، کتنا تضاد ہے اس پر فریب بہروپے کی بے ڈھنگی تحریروں میں۔ مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ تعصب پسند انسان ہم سے تو کیا خود اپنی ذات سے بھی انصاف نہیں برت سکتا۔ خداوند کریم پوری انسانیت کو کامل ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔